ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور اس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے وہ آدمی بھی ہوگا وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزاری. ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. میرے بھائیو, اب یہاں سے میں آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کی بگڑنے کے اسباب کیا ہے اس کے مطابق چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلے نوجوانوں کی بگڑنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کہ نماز سے دوری, نماز نہ پڑھنا. نماز یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہر ایک مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا, جیسا کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز سے متعلق سوال ہوگا. اگر نماز میں انسان کامیاب ہو گیا تو اس کے تمام اعمال کامیاب, اور اگر وہاں کامیاب نہیں ہوا تو آنے والے بعد کے تمام مراحل مشکلات میں ہوتے چلے جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان نمازوں کو ضائع کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے. آج کا مسلمان نمازوں کو ضائع کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. آج کے مسلمانوں کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, بھلا بتلائیے, کیا نماز کے بغیر کامیابی مل جائے گی؟ کیا نماز کے بغیر جنت حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. انسان نماز کے بغیر کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا. اور کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہم جسے کامیابی سمجھے وہ کامیابی نہیں. دنیا کما لینا کامیابی نہیں. اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کامیابی کس چیز کا نام ہے, کامیابی کس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار, جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, فقد فاز, ایسا آدمی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار, جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, فقد فاز, ایسا آدمی کامیاب ہے. کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیو, اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لے کر بہت زیادہ زور دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے, جب تمہارے لڑکے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کو پہنچ جائے تو اسے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور جب وہ نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے. اور ایسے ہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, جو بندہ نمازوں کو ضائع کرتا ہے, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر فرعون, حامان, شداد, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے عزیزو, نماز کی قدر کرو, نماز کو پڑھتے رہیے, اور جب کل قیامت کے دن جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم
اسی میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب جو آج بہت زور شور سے پایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی۔ آج کتنے ایسے سارے لوگ نوجوان ہیں جو اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور یہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جب یہی نوجوان بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرنے والا۔ اور اس بات کو یاد رکھو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والدین کی رضامندی اللہ رب العالمین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، صرف اور صرف ایک پروردگار عالم کی عبادت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دے، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو تو نرم لہجہ اختیار کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو رحمت کے پر بچھا دو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، اے پروردگار عالم تو ان پر ویسی ہی شفقت کر، ویسی ہی رحمت عطا فرما جیسا کہ ان لوگوں نے مجھ پر بچپن میں شفقت عطا کیا تھا۔ والدین کی فرما برداری کرنا یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ چیز ہم پر واجب ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے دوری اختیار کر لینا، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ اور ناطہ کاٹ دینا۔ یقین جانیے یہ مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ مسلمان آج جو ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، قرآن مجید کو جو پڑھتا ہے اس کے مطابق جو عمل کرتا ہے، ایسا ہی آدمی خوش نصیب ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب نوجوانوں سے اس بات کو کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، آج کے نوجوانوں کے پاس بے حیائی کرنے کا وقت ہے، آج کے نوجوانوں کے پاس گانا سننے کا وقت ہے، آج کے نوجوانوں کے پاس فلم دیکھنے کا وقت ہے، اور آج کے نوجوانوں کے پاس موبائل کے اندر PUBG اور فری فائر کھیلنے کا وقت ہے، اور آج کے نوجوانوں کے پاس بے حیائی کرنے کا وقت ہے، ان تمام کاموں کو کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اے مسلمان بتا، کیا تیرے پاس قرآن مجید کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے؟ وقت ہے، لیکن یہ نوجوان نسل اس وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس نئے نوجوان نسل اس وقت کو ضائع و برباد کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سال کے 12 مہینے میں پڑھنے کا حکم دیا، صرف رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے علاوہ سال کے 12 مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید سے جڑا رہتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن خوش نصیبوں میں رکھے گا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب کوئی قوم اللہ رب العالمین کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے، کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، ایسی مجلسوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ قرآن مجید اس کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین الف لام میم پڑھنے پر اسے 30 نیکی عطا کرتا ہے، جیسا کہ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کہ جب بندہ کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو 30 نیکی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جو بندہ کتاب اللہ کو چھوڑے گا، اللہ کی کتاب سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا، تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب